پہلا مفعول بھی، اور عن الطاعون دوسرا مفعول بھی، طاعون کے بارے میں سوال کیا۔ یہ بھی نوٹ لگا لیں اس کا، جو شیوخ الحدیث بھولے ہوئے ہیں۔ فدق کے بارے میں سوال کرنا اور ہے، فدق کا سوال کرنا اور ہے۔ عن الطاعون یعنی طاعون کے بارے میں، نہ کہ طاعون کا۔ فاخبرہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، انہ کان عذاب، طاعون ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا اوپر جس کے وہ چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو رحمت بنا دیا مومنین کے لیے۔ ادھر عذاب تھا اور مومنین کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ فلیس من عبد یقع الطاعون فی بلدہ صابرا، پس نہیں کوئی بندہ کہ جس کے شہر کے اندر طاعون واقع ہو جائے، پس وہ اس شہر میں ہی رہے صبر کرتے ہوئے، یعلم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اسے نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے اس کے لکھا ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے شہید کا اجر ہوگا۔ یعنی طاعون سے بچنے کے لیے بھاگے گا نہیں، طاعون سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہیں رہے، بھاگے نہیں، اگر اس کے ہوتے ہوئے آ گیا ہے۔ دوسرا، اگر کہیں ہو تو وہاں نہ جائے کہ کہیں اس کا عقیدہ خراب نہ ہو کہ ویسے تو میں نے بچ جانا تھا، میں نے آ گیا ہوں۔ لیکن جہاں یہ ہے اور وہاں پہ طاعون آ گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہاں سے اب انسولیشن کے لیے چلا جائے یا وہاں سے وہ سوشل ڈسٹینس کرے۔ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، صبر کر کے وہیں رہے۔ ایک یہ ہے کہ جانے کے ذرائع نہیں بن سکے، دل بڑا تھا کہ بھاگ جاؤں، تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے کہ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ یہ اس کا پکا یقین ہے کہ رب مارے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور رب بچائے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یعنی ایک گھر میں اگر 10 افراد میں سے معاذ اللہ 9 طاعون سے مر جائیں، یہ پھر بھی وہاں رہے کہ رب نے بچانا ہے تو بچا لینا ہے۔ اب اگر وہاں یہ رہا تو پھر اس کو شہید کا ثواب ہے زندہ ہوتے ہوئے بھی، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو مر گیا بھی شہید کا ثواب نہیں۔ تو یہ جو نظریہ ہے اس سے انحراف کیا ہے اجتماعی طور پر لوگوں نے کرونا کے مسئلے میں، اور حرم شریف تک، اور اس کے یعنی سر خیل جو لوگ تھے رستہ بنانے میں مختلف ملکوں کے علماء، طاہر القادری اور غامدی جیسے لوگ تھے، اور ایسے ہی سعودی عرب کے اور جامعہ ازہر کے، سب نے مل جل کر فراڈ کیا۔ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، کہ اس بیماری والے شہر میں ہی صبر سے رہے۔ یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ جو رب نے لکھا ہے وہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اگر زندہ رہا پھر بھی اس کو شہید کا ثواب مل جائے گا۔ آگے یہ ہے کہ یہ مطلقاً پھونک مارنا
دم کرتے وقت یہ معیوب نہیں ہے یا یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، یا یہ کہ اس پر توہین اس کی جائے یا تنقید اس پہ کی جائے۔ شریعت میں یعنی یہ ثابت ہے پھونک مارنا، لیکن کوئی کفریہ کلمات پڑھ کے نہ مار رہا ہو، وہ ایک علیحدہ اس کا عارضہ ہے کہ اگر ایسا کوئی دم کرتا ہے جس میں کفریات ہیں تو وہ کرنے والا کتنی بار کافر ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ آیات یا احادیث یا ایسے کلمات کہ جن کے اندر کوئی کفر نہیں، تو وہ صرف پڑھ لینا بھی برکت والا ہے، لیکن پڑھ کے پھونک مارنا یہ بھی شریعت سے ثابت ہے کہ پھونک کے ذریعے اس تک برکت جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ یہ اگلا باب اس بارے میں ہے۔ باب الرقا بالقرآن، یہ رقیہ کی جمع ہے۔ رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، رقیہ۔ اور رقیہ جو ہے یہ مطلقاً دم کرنا ہے، شرعی طریقہ ہو یا غیر شرعی۔ پھر آگے تخصیص کرتے ہیں رقیہ شرعیہ، یا پھر ویسے اگر شریعت کا ذکر آ چکا ہے کہ باحث شریعت کے احکام کے تو صرف رقیہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ ویسے یعنی رائج یہ اس طرح کی چیزیں جاہلیت میں بھی تھیں، لیکن وہ اپنے کلمات پڑھتے تھے، تو شریعت نے رقیہ کو جائز قرار دیا اور اس کے لیے کلمات عطا کیے۔ قرآن اور معوذات کے ساتھ دم کرنا، تو جو عمومی طور پر احادیث میں ہے وہ دم کرنا ہے، یعنی لکھنے کا ذکر نہیں، پڑھ کے دم کرنے کا ذکر بار بار ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کیا۔ کان یعوذ بالفاتحۃ، تو اس دم کرنے کو بھی تعویذ کہا گیا ہے۔ تعویذ ہے کہ اللہ کی پناہ میں دے دینا، تعویذ۔ تو ایک دو حدیثیں بڑی مشکل سے ملی ہیں لکھنے کی، لیکن یہ جو درجنوں حدیثیں ہیں یہ دم کرنے کی ہیں، اور دم کرنے پر ہی جیسے رقیہ کا اطلاق کیا گیا ہے، اس طرح جو ہے وہ تعویذ کا اطلاق بھی کیا گیا۔ اور کتابت تعویذ یہ بمشکل اس کا جواز معلوم ہوا ہے یعنی لکھنے کے لحاظ سے، ورنہ وہی تعویذ ہے جو پڑھ کے، اور اس میں زیادہ یہی ہے کہ پھر بے ادبی کے چانسز ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو پڑھ کے پھونکا اس میں تو اب کوئی بے ادبی کا چانس نہیں ہے، اور لکھے ہوئے کلمات پتہ نہیں کوئی کس طرح کیا کرے، اور اس میں پابندی اور پرہیز جو ہے وہ کافی ہے۔ تو بہرحال جواز اس کا بھی موجود ہے، لیکن یہ لکھوانے والے جو ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس کا کتنا ادب اور احترام کریں۔ لہٰذا تو عمومی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ تو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفس علی نفسہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر پھونک مارتے تھے۔ ینفس، بیلو انگلش میں کہتے ہیں، BLOW، ینفس علی نفسہ، اپنے اوپر، فی المرض، مرض الذی مات فیہ، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بندہ اپنے آپ کو بھی دم کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی دم کر سکتا ہے،
لیکن اپنے آپ کو کسی سے دم کرائے تو یہ بھی اس کی کوئی مقام و مرتبہ کی انسلٹ نہیں کہ بڑے حضرت صاحبوں نے کوئی دم کرنے آیا ہوا ہے تو اس سے ان کے اپنے مقام پر کوئی فرق آئے. یہ تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ سنت بنا دیا کہ اپنے آپ کو بھی کوئی بندہ عمومی حالات میں برکت کے اصول کے لیے یا کسی بھی مشکل کے حل کے لیے خود بھی بندہ اپنے آپ کو دم کرے. خود نہیں کہ ایسا نہ کہ خود جوس بھی رہے تو دم کرنے والا کوئی اسپیشلسٹ تلاش کرے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ افضل جو ہے وہ مفضول سے دعا کرا سکتا ہے، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے لیے دعا مانگنا، میرے لیے دعا کرنا. تو افضل جو ہے وہ مفضول سے جیسے دعا کروا سکتا ہے دم بھی کروا سکتا ہے، وہ بھی اسی زمرے سے ہے. بالمعوذات، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر رہے تھے. اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک زیادہ بوجھل ہو گئی، ثاقلہ، یہ زیر تھوڑی سی پہلے پڑی ہوئی ہے، قاف کے نیچے ہے. کنت انفس علیہ، تو میں دم کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں علیہ بہن، انہی کلمات کے ساتھ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ، تو میں پھونک مارتی تھی، ہاتھ آپ کا پھیرتی تھی، لبرکاتہا. تو راوی کہتے ہیں میں نے زوری سے، معمر کہتے ہیں زوری سے سوال کیا کیف ینفس، کیف کان ینفس علی یدیہ ثم یمسح بہما وجہہ، کہ کس طرح پھونک مارے، یعنی اس طرح دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کے تو پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے پہ مل دے یا اپنے بدن پہ. تو ایک طریقہ پھونک مارنے کا یہ بھی ہے. ایک تو ہے نا ڈائریکٹ صرف سامنے کسی کو پھونک مارے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر مار رہے یا اپنے ہاتھوں پہ مار کے وہ ہاتھ جو ہیں وہ چہرے پر مل دے. تو یہ سب اسلام میں ایمان بالغیب ہے. اب اس کو اگر کوئی توہم پرستی کہتا ہے تو وہ باطل پرست ہے. یعنی کوئی کہے کہ ہاتھوں میں کیا آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ دم پھونک مارنے سے کیا مل گیا ہے، تو اس پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ موجود ہے. اور یہ کوئی اس زمرے سے نہیں جو دم چھو گڑا ہوا ہے. اس میں یعنی ہاتھوں میں پھونک مارنا اور پھر وہ ہاتھ چہرے پہ ملنا، یہ ایمان بالغیب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے یا قل اعوذ برب الفلق پڑھنے سے یا کوئی کلمات پڑھنے سے برکت ملتی ہے اور پھر پھونک میں شامل ہو جاتی ہے. جس کو پھونک لگے اس میں برکت اس تک پہنچتی ہے، یا ہاتھوں پر اس کو پھونک مار کر پھر ہاتھ جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے. تو یہ توہم پرستی نہیں ہے بلکہ ایمان مومن ہے، جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ یوں چلو بھر کر ڈالا. تو اب جو صرف عقل محض ہے وہ کہتی ہے کیا ڈالا، کوئی چیز تو تھی نہیں، خالی ہاتھ تھے. تو جب کہ شریعت میں جو کچھ ڈالا وہ اتنا کثیر تھا کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، اور اس کو مانا جائے گا، اور اسے توہم پرستی نہیں کہا جائے گا. یا 855 پر دم ہے ایک.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ثابت نے کہا کہ میں نے کہا اے ابو حمزہ کنیت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو حمزہ میں بیمار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں وہ دم نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ الا ارقی کا، یعنی یوں دم کرنے کی پیشکش بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں دم نہ کروں اس رقیہ کے ساتھ جو رقیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ دم کرتے تھے؟ قال بلا، تو حضرت ثابت نے کہا کیوں نہیں؟ تو قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے پھر دم کیا۔ یہ رقیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر بیماری کے لیے۔ تو ایک تو ہر مومن جو اس کو حدیث پڑھنے کا حکم ہے، اور حدیث پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها پڑھنے کا حکم ہی نہیں اور جواز ہی نہیں، بلکہ برکت بھی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے حدیث سنی اور آگے پہنچائی۔ اور دوسرا یہ جو اذن ہے شیوخ کی طرف سے، تو وہ حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجھے اذن دیا تھا وہ میں آپ سب کو اذن دے رہا ہوں برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ اللہم رب الناس مذہب البأس، اے اللہ تو رب ہے سارے جہانوں کا، سارے لوگوں کا، اور تو حرج کو دور کرنے والا ہے۔ اشفی انت الشافی، تو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے۔ لا شافی الا انت، تیرے سوا کوئی شافی نہیں ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری نہ رہنے دے، ایسی شفا دے جو بیماری نہ رہنے دے۔ تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ دیگر بھی ہیں جن میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے، لیکن یہ الفاظ بھی بالکل صحیح الفاظ ہیں، تو یہ حدیث بھی سارے یاد کر لو۔ اور دم درود کو کوئی کاروبار بنا کے نہ بیٹھ جاؤ، لیکن اگر کہیں کرنا پڑ جائے تو یہ تمہیں حدیث آنی چاہیے، اور ادھر معوذتین اور پھر سورہ فاتحہ۔ تو یہ یعنی وہ جو اڑنگ بڑنگ تڑنگ اس طرح کے دم ہیں ان کی بجائے جو معصور ہیں سند کے ساتھ، اور پھر یہ یقین ہونا چاہیے اڑنگ بڑنگ میں وہ اثر کیسے آ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو عطا کردہ دم میں موجود ہے، صرف یقین اس پہ کامل ہونا چاہیے۔ تو اس کے لحاظ سے پھر حصول برکت کے لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ آگے ساری حدیثیں اسی مضمون کی ہیں۔ اور بعض حدیث میں یعنی پھونک مارتے وقت اس میں معمولی سی تھوک کی امیزش کا بھی ذکر ہے، لیکن معمولی سی یہ نہ ہو کہ اگلے کو پورا ویسے تھو کر کے۔ تو اور آگے جو ہے حدثنا صدقہ، اس میں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الرقیۃ تربۃ ارضنا وریقۃ بادنا، ہماری مٹی، ہماری سرزمین کی مٹی اور ہم میں سے بعض کا تھوک، یشفی، اچھا جی، یشفا سقیمنا باذن ربنا، ہمارا بیمار جو ہے وہ شفا دیا جاتا ہے ہمارے رب کے اذن کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ ہے
باب النفس فی الرقیہ، پورا باب ہے کہ رقیہ کے اندر پھونک مارنا، یعنی پڑھنا اور پڑھ کے پھر پھونک مارنا۔ اور یہ پھر جو خواب ہیں ان کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے، اور سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ڈراؤنے خواب جو ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے، اور اس پر پھر بندہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، رؤیا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اچھا خواب، یعنی جس میں بندے کے لیے کوئی خوشخبری ہو، اور حلم ہے وہ ہے جو نقصان والا ہو، یعنی بندہ جس میں ڈر رہا ہو، کسی کے قتل، کسی کے ایکسیڈنٹ، کسی کی بیماری، کوئی نقصان جس خواب میں دکھایا جا رہا ہو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ یعنی شیطان چونکہ ناک کے اوپر والے حصے میں رات گزارتا ہے، اس لیے پھر وضو کے وقت پانی چڑھایا جاتا ہے اوپر کہ اس کی نحوست نکل جائے، تو وہاں وہ دماغ کے قریب بیٹھ کے دماغ کے اندر چیزیں ڈالتا ہے، تو وہ لوگوں کو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ سارا دن غمگین رہے، تو اس لیے وہ غم والی چیزیں اس کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب حلم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحلم من الشیطان، نقصان والا جو خواب ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آگے اس میں دو صورتیں ہیں، اس کا شرعی حل ہو جائے تو پھر اس کا کوئی نقصان نہیں، اور اگر شرعی حل نہ ہو تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے، یعنی ایسا کچھ ہونے والا نہیں جو اس نے خواب میں دکھا دیا ہے، مگر آگے بندہ جو ہے اس کے مطابق اگر سوچنا شروع ہو جائے، تعویل بنا لے کہ ایسا ہو جائے گا، تو پھر ہو بھی جاتا ہے، پھر وہی خواب اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا کہ کبھی بھی اس کو ذہن میں نہ رکھو، اور جاگتے ہی فوراً اس کا حل کرو۔ اچھا جی، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُ، جب تم میں سے کسی نے کوئی ایسی شے دیکھی جسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جیسے تم نے خواب میں دیکھ لیا، تو اس کو فَلْيَنْفِسْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ 3 مرات، تو اس کو 3 بار پھونک مارنا چاہیے جب جاگتا ہے، اسی وقت جاگ جاتا ہے یا کچھ دیر سے، یا صبح کو اس کو، یعنی خواب کے بعد پہلی مرتبہ خیال صبح کو آتا ہے کہ یہ تو مجھے رات اس طرح کا خواب آیا تھا۔ وَيَتَعَوَّذُ مِن شَرِّهَا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھے، اور تینوں بار جو ہے وہ پھونک مارے اپنے اوپر، اور ایک یہ ہے کہ بائیں طرف جو ہے وہ تھوکے 3 بار، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اوپر دم کرے، لیکن 3 بار جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اب یہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا۔ اب یہ ساری چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کر کے تشریف لے گئے ہیں، یعنی خواب آنا ڈراؤنے یا نقصان والے، اس کا تو امکان ہے کہ شیطان اپنے دھندے پہ لگا ہوا ہے،
لیکن اس ڈراؤنے خواب سے ڈر جانا یا اس سے کوئی ذہن بنا لینا، یا کوئی پوچھے تو اسے ڈراؤنے خواب کی غلط تعبیر بتانا کہ یہ تو پھر تیرا اس طرح ہو جائے گا، تو اس لیے جائز ہی نہیں کہ ڈراؤنے خواب کی تعویل کسی سے پوچھی جائے، یعنی ڈراؤنے خواب کو زبان پہ لانا جائز نہیں، اس کو بالکل اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے، نہ زبان پہ لائے نہ ذہن میں رکھے، فوراً ڈیلیٹ کر دے اس کو۔ اب ڈیلیٹ سے صحیح سمجھنا نہیں ہے آپ کو، ویسے تو فوراً کرے اور اس کے بعد ادھر ذہن جانے ہی نہ دے، تو اب اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا 1% بھی۔ اور اگر کسی کے پاس جا بیٹھے کہ مجھے بڑا خواب آیا ڈراؤنا اور یہ مجھے بتاؤ، تو اب اس سے ہے نہ یہ کہ آپ کوئی ٹیکس لگا دیں فی خواب، تو جمعے میں مفت میں ہی بتا دیں یا عام درس میں لوگوں کو، اور یقین کے ساتھ بتائیں اور انہیں بھی یہ تلقین کریں، وہ یقین رکھیں۔ تو یہ اتنا بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا نسخہ ہے کہ جو پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے، اتنی اس میں یقین کی بنیاد پر طاقت ہے۔ اچھا جی، آگے اس پر یہ خود کہتے ہیں، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، میں ایسے ایسے خواب دیکھتا تھا جو مجھ پر پہاڑوں سے بھی زیادہ بوجھل تھے۔ فما هو الا ان سمعت هذا الحدیث، پس میں نے جب سے یہ حدیث سن لی ہے، فما ابالی، اب مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ان کی، یعنی ویسے جو ہیں وہ اتنے تھے کہ جیسے مجھ پہ کوئی پہاڑ گرنے والا ہے، حالانکہ گر تو ایک بڑے سائز کا پتھر بھی جائے تو بندے کے لیے کافی ہے، اور پہاڑ اور وہ بھی بڑا بوجھل، تو اتنا مسئلہ بنا ہوا تھا خوابوں کا۔ لیکن جب یہ میں نے حدیث سن لی تو لا ابالی، اب کوئی پرواہ نہیں، روزانہ اگرچہ 20 بھی آ جائیں۔ تو آگے حل ایسا ہے کہ فما ابالیہا۔ اچھا جی، تو یہ ایک اوریجنل پرابلم تو ہے خواب آنے کا، لیکن اس کا حل بھی شریعت میں موجود ہے، نہ کہ وہ جو فراڈیوں نے بنائے ہوئے ہیں اور اس کی مستقل دکانداریاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں لوگوں کو تعلیم یافتہ کیا جائے کہ جو بھی نقصان والا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، جو بھی خوشخبری والا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو شیطان کی نقصان والا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ اٹھتے ہی آپ جو ہیں وہ بائیں جانب منہ کر کے 3 بار تھوک دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک مار دیں اور اسے ڈیلیٹ کر دیں، کسی سے بھی اس کی تعبیر نہ پوچھیں کہ تعبیر پوچھ کے پھر ڈیلیٹ کریں، بلکہ تعبیر بھی نہ پوچھیں کسی سے، نہ استاد سے، نہ پیر سے، نہ کسی اور سے، اس کی تعبیر نہ پوچھیں اور اس کو ذہن میں نکال دیں، تو اب اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کی کوئی تم نے خود ہی یا کسی نے ذہنی طور پر تعبیر بنا لی کہ اس سے تو تمہارا فلاں نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ہو جائے گا، یعنی پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے وہ نقصان ہو جائے، تو اس واسطے تعبیر بنانا ہی درست نہیں نقصان والے جو خواب ہیں۔ اور قرآن جیت پیچھے نہ پاؤسائیں سامنے پہ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے سوال کیا گیا، جو آپ کے ساتھ قید میں جوان موجود تھے، انہوں نے آپ سے سوال کیا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ، ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں اپنے آپ کو یوں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھا کے لے جا رہا ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ نے پھر ان کو تعویل بتائی۔ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ جو شراب نچوڑ رہا ہے یہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، واما الآخر فیصلب، اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر کو پھر پرندے کھائیں گے، یعنی پھانسی پہ لٹکا رہے گا تو بالآخر اس کا گوشت نوچیں گے پرندے۔ تو اس سر پہ اس نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور یہ خواب آیا کہ کوئی روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ اس سے وہ خود پھانسی پہ چڑھے گا اور اس کا اوپر والا حصہ سر ہے، جس طرح ادھر روٹیاں تھیں تو اس کو پرندے کھائیں گے۔ اچھا جی، اب جس وقت یہ آپ نے بتا دیا تو آگے یہ تفسیر میں انہوں نے کہا ہمیں تو آئی نہیں تھا، ہم نے تو ویسے گڑا ہوا تھا خواب۔ آپ نے فرمایا جب ہمیں گڑیا ہے یا نہیں گڑیا اون ہو گیا ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب اس میں فیصلہ ہو گیا ہے، یعنی اس پر پھر لکھا محدثین مفسرین نے کہ یعنی وہ خواب نقصان والا جس وقت زبان پہ لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے یا بار بار ادھر توجہ کی جاتی ہے ذہن میں، تو پھر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خواہ تم نے گھڑ کے مجھ سے پوچھا، لیکن آپ نے ایک خواب بنایا اور مجھے کہا اب جو کہا یہ ہو کے رہے گا، تو وہ ویسے ہی پھر ہوا، وہ پھانسی والے کو پھانسی دی گئی۔ اچھا جی، آگے پھر ہاتھوں پہ پھونک مارنے کا ذکر ہے۔ ان عروہ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الی فراشہ، جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، نفث فی کفیہ بقل هو اللہ احد والمعوذتین، پھونک مارتے قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ثم یمسح بہما وجہہ، ہاتھوں پہ پھونک مار کے اس طرح پھر اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ وما بلغت یداہ من جسدہ، اور جہاں تک ہاتھ جسم کے مقامات تک پہنچ جاتے، یعنی دونوں ہاتھ ہر جگہ تو پہنچ نہیں سکتے لیکن جہاں تک ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے دونوں ہاتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ پھیرتے۔ قالت عائشہ فلما اشتکا کان یأمرنی ان افعل ذلک بھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو مجھے فرماتے تھے کہ میں اس طرح کروں، یعنی ہاتھوں پہ پھونک مار کے پھر وہ مس کروں۔ تو مطلقاً یہ کہنا کہ ان پھونکوں میں کیا پڑا ہے تو یہ اسلام پہ تنقید ہے۔ اصل کچھ فراڈیوں نے پھونکوں کو بھی بدنام کر دیا ہے، تو نفس سے دم اور پھونک مارنا اس کا یہ جواز یعنی اصل ہے شریعت میں۔ تو ایک طرف وہ ٹولہ ہے جو اس اصل کو بھی نہیں مان رہا، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو جعلی طور پر ایسی چیزیں بنا بنا کے اس کی دکانداری بنا رہے ہیں۔ تو اصل دم اس شریعت کا ایک حصہ ہے اور یہ توہم پرستی نہیں ہے، لیکن عقل سے ورا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ پھونک مارنے سے ہاتھوں پہ لگ گئی ہے کہ اب وہ پورے بدن پہ پھیریں گے تو پورے بدن کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔
تو یہاں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں عقل کو نیچے دبانا پڑے گا کہ حسن و قبا شرعی ہے، شریعت جب کہہ رہی ہے تو تیری کیا مجال ہے کہ تو تسلیم نہ کرے. تو اس جگہ عقل کو دبایا جائے گا. اگر وہ بغاوت کرے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، تو جب سند صحیح سے ثابت ہے تو اب عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بات وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، اور اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. آگے پھر وہ بکریوں والی حدیث ہے، بکریوں بھیڑوں والی، جو سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا گیا تھا. اچھا جی، 871. آٹھ سو ستر پہ ہے، یبدأ بانتیال الیمنی. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمن کو پسند کرتے تھے، یعنی دائیں طرف سے شروع کرنا، فی طہورہ وضو میں، یعنی پہلے دایاں ہاتھ پھر دوسرا، ایسے ہی پہلے دایاں بازو پھر دوسرا، دایاں قدم پھر دوسرا قدم، و ترجلہ نالین پہننے میں، وہ ترجلہ یہ کنگھی کرنے میں، و تنعلہ نالین پہننے میں. ترجل کیا ہے؟ کنگھی کرنا، یعنی پہلے دائیں طرف سے کنگھی فرماتے تھے. ادھر ہے وکلتا یدیہ یمینان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. تو ادھر جو ہے وہ پھر ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دائیں کے مقابلے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی تو بایاں نہیں بولتے تھے، تو اس کو دوسرا ہاتھ یا دائیں کا مقابل والا ہاتھ، یعنی ادب کے پیش نظر یہ ارشاد فرماتے تھے. اور ادھر حدیث میں وکلتا یدیہ یمینان، اللہ کے تو ذات ورا الورا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. ایک تو ہاتھ اس کا یہ اس کی شان کے لائق ہے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، ایمان ہمارا ہے، قیامت کے دن دیدار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ مصداق کیا ہے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. باب الجلوس علی الحصیر و نحوہ. حصیر اصل حصیر ہے یہ جو کھجور کے پتوں سے جس طرح مسلح بنایا جاتا ہے، ایسی چٹائی بنانا. یہ جن علاقوں میں کھجوریں ہوتی ہیں وہ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کھجوروں کی صنعت کاری سے. کھجوروں کے پتوں سے چٹائی بنانا، مراد بڑی چٹائی نہیں، چھوٹی چھوٹی جو ایک بستر کے طرز کی ہو. تو حصیر، تو حصیر جو ہے وہ جس طرح انگلش میں الفاظ ہیں نا، ایک ہی لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. آئی سا یا سا وچ کوڈ ناٹ سا، SW، کہ میں نے ایک آرا دیکھا جو کہ
کاٹتا نہیں تھا، تو سب سائی ہے۔ تو السارا حسیر الحسیر فی حسیر الحسیر، تو ہا صاد اور را یہ مادہ جب آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ بندش والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو قیدی کو بھی حسیر کہتے ہیں، حسیر بمعنی معصور، حسیر بمعنی، اور قید خانے کو بھی حسیر کہتے ہیں، اور پھر جو اس کی چٹائی ہے وہ بھی حسیر ہے، اور پھر قیدی کا جو پہلو ہے وہ بھی حسیر ہے۔ السارا حسیر الحسیر، قید خانے کی چٹائی نے نشان بنا دیے، کہاں؟ فی حسیر الحسیر، قیدی کے پہلو میں، یعنی چٹائی کے اوپر چادر نہیں اور صرف چٹائی ہی میسر ہے قیدی کو، اور اس پر لیٹے لیٹے اس کو کئی گھنٹے گزر گئے ہیں، تو پھر اس نے اس کے پہلو پر نشان ڈال دیے ہیں۔ تو یہاں پر ہے کہ چٹائی کے معنی میں ہے اس حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحتاجر حسیرا باللیل، رات کے وقت چٹائی کا حجرہ بنا لیتے تھے، یحتاجر۔ تو یہ آپ نے مسجد کی صفوں سے کبھی ایسا سلوک کیا ہوگا کہ اکٹھی کر کے ارد گرد کر کے درمیان میں چھپ گئے ہوں گے، یعنی آج کے لحاظ سے۔ تو یہ یحتاجر حسیرا باللیل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کے لیے اس طرح چٹائی کو کھڑا کر کے پردہ بنا لیتے تھے کہ میں نظر نہ آؤں پورا، اور میں اپنا علیحدہ بندگی کرتا رہوں، یعنی وہ اس طرح کی کہ وہ چٹائی کو کھڑا کر دیا جاتا پورا، جس طرح کے کائنات لگائی جاتی ہے آج ہمارے زمانے میں، دیوار بنا دی جاتی ہے، تو اس طرح بڑے سائز کی چٹائی، لیکن اس سے اوپر سے سر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ جاتا تھا دیکھنے والوں کو۔ تو جب آپ قیام فرماتے تھے، فیصلی ویبسطوا بالنہار، دن کے وقت اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا دیتے تھے نیچے زمین پر، یعنی دن کے وقت وہ حجرہ نہیں ہوتا تھا، رات کے وقت وہی چٹائی حجرے کی شکل اختیار کر لیتی تھی، یعنی اس کو ایسا کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ دن کے وقت فیجلسوا علیہ، فجعل الناس یصوبون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسجد کے ساتھ جو سین ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ حصہ جو مسجد سے خارج ہے اور گھر سے بھی تھوڑا سا سائیڈ میں ہے، تو وہاں آپ کچھ وقت کے لیے ایسا عمل فرماتے رہے کہ وہ حجرہ بنا لیتے تھے، تو یعنی عشاء پڑھ کے صحابہ چلے جاتے تھے جب، یہ اصل ہے اس تراویح کا ماخذ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں، یعنی جب سارے چلے گئے تو اس طرح کر کے وہ چٹائی کھڑی کی حجرے کی شکل میں، اور اس میں آپ نے نماز ادا کی۔ تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ سرکار تو اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی علل اعلان مسجد میں نہیں تھا یہ معاملہ، نہ گھر میں تھا، یعنی درمیان والی جگہ کے اندر یوں پردے میں، لیکن سر مبارک نظر آنے کی بنیاد پر یہ پتہ چل گیا صحابہ کو، جن نے شوق تھا کہ ہم پھر آئیں نماز پڑھنے کے لیے، تو تہجد سے پہلے ہی یہ نماز دیکھی۔ تو فجعل الناس یصوبون
کا مطلب ہے کہ پرجوش طریقے سے آنا، لوگ آنا شروع ہو گئے۔ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا شروع کر دی، یعنی درمیان میں وہ مصلی کا کھجور کی چٹائی کا ہی تو پردہ تھا، تو سرکار آگے پڑھ رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے پیچھے آ کے نیت شروع کر دی۔ حتیٰ کاسارو، یہاں تک کہ زیادہ ہو گئے، یعنی پہلے دن جو آئے انہوں نے صبح دوسروں کو بتایا، رات ہماری تو موج بنی ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد پھر ایک نماز پڑھا رہے تھے، تو ہم نے تو ساتھ پڑھی ہے۔ دوسروں نے کہا پھر آج ہم بھی آئیں گے، تو اس طرح کر کے وہ بہت رش ہو گیا۔ تو تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اس جگہ پر بھی۔ تو یہ جو عبادت کے شوق میں آئے ہوئے تھے، انتظار ہی کرتے رہے اور کھانستے رہے کہ سرکار کو پتہ چل جائے کہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو سرکار تشریف لے آئیں، ہمیں جماعت کرائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا، مجھے پتہ تھا تم آئے ہوئے ہو، مگر اگر میں روزانہ پڑھاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم پہ مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے یعنی نماز تراویح جو ہے وہ روزانہ با جماعت سوائے 2 یا 3 دنوں کے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ با جماعت روزانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے ان کو اکٹھا کیا، اور نعمت البدعۃ ھذہ پھر فرمایا۔ تو یہ پہلے تھا اس کا اصل ماخذ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر۔ یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون، اتنا کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ کو تو ملول نہیں ہوگا یہاں تک کہ تمہیں ملول ہوگا۔ اللہ تمہیں ثواب دیتا دیتا نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ، دوسری جگہ ادوامہ یا ما داومن، اس میں فاعل کہ پسندیدہ اعمال اللہ کے ہاں وہ ہیں، اعمال میں سے پسندیدہ جس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، روزانہ کا اگرچہ تھوڑا ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو، جو روزانہ کا ہو اگرچہ تھوڑا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چوہتر، یہ پھر عورتوں کے لحاظ سے ہے اور ساتھ ہی مردوں کے لحاظ سے، اور آج کے زمانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ المتشبہین بالنساء، ان مردوں کی مذمت جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کا لباس، عورتوں کی طرح بال، عورتوں کی طرح طور طریقے۔ والمتشبہات بالرجال، ان عورتوں کی مذمت جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے ہی ہے نا، چپل کش، چپ کلش۔ اور اس میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ باعث لعنت قرار پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ابن مسعود تھے، اب ابن عباس آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء،
مردوں میں سے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، جنہیں عورت لگنا اچھا لگتا ہے عورتوں کی طرح، اور عورتوں میں سے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے، کیونکہ لعنت چھوٹے جرم پر تو نہیں کی جاتی، تو بڑے جرم پر تو یہ جذبہ کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح لگنا شروع کر دیں، عورتیں چاہیں کہ ہم مردوں کی طرح لگیں، تو اس کی نفی کی ہے شریعت نے، اور یہ مرضی پہ نہیں چھوڑا کہ جیسے جس کی مرضی ہے وہ ویسا بنا پھرے، بلکہ شریعت اس کو جرم قرار دیتی ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جانوں کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے لعنت فرما رہے ہیں کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا۔ پچہتر، اس میں وہ خاص حدیث ہے، حدثنا مالک بن اسماعیل عن عثمان بن عبداللہ بن موہب، نظر آیا ہے؟ تو حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ تھا، مجھے میرے اہل نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، الی ام سلمہ تھا، یہ ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا۔ مجھے بھیجا کس طرح؟ بے قدح من ماء، ایک پانی کا پیالہ دے کر مجھے میرے گھر والوں نے بھیجا۔ اب پھر بریلویت آنے لگی ہے۔ وقابض اسرائیل ثلاث اصابع من قصۃ فیہ شعر من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ حدثنا اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل ہیں کہ انہوں نے 3 انگلیاں جو ہیں وہ اپنی سمیٹیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے گچھی میں سے ایک بال تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ کانا، اب یہ ہے سب بریلویت، کانا اذا اصاب الانسان عین او شیء، زمانہ ہے کہ ابھی ام المومنین زندہ ہے، صحابہ موجود ہیں، تابعین ہیں، اذا اصاب الانسان عین، جب بھی کسی بندے کو اس زمانے میں نظر لگ جاتی تھی۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ نظر لگ جاتی ہے، یعنی نظر کا لگ جانا یہ کوئی توہم پرستی نہیں، نظر لگ جاتی ہے، نظر پتھر پھاڑ دیتی ہے۔ بعض بندوں کی نظر لگ جاتی ہے، جب خوش ہو کے کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً لے ڈوبتے ہیں۔ یعنی بچے نے اچھی طرح کپڑے پہنے ہوئے تو کسی نے دیکھا تو خوش ہوا، تو اب نظر لگ گئی کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کی لگ جائے وہ کوئی برا ہے، تو ویسے العین حق، یہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، تاثیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ویسے نظر لگ جاتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی یعنی خوش ہو کہ جس بندے کی نظر لگتی ہے وہ خوش ہوتا ہے کسی کو دیکھ کے، تو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا جی، تو جب اس زمانے میں کسی کو نظر لگ جاتی تھی، او شیئن، یا نظر نہیں لگتی تھی، کوئی بیماری اور لگ جاتی تھی اور کسی وجہ سے،
اب شیء میں ہر درد کا ذکر ہے، سر درد، پیٹ درد، کمر درد، جو بھی کسی کو بیماری ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، بعث الیہا مخضبۃ، تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف پانی کا پیالہ بھیجتے تھے۔ زمانہ خیر القرون کا، نہ کوئی بدعتی رہتا اس وقت، نہ کوئی توہم پرست رہتا، اور امی جان مسلمانوں کی ابھی زندہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تھوڑا وقت گزرا ہے، اور ادھر مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مرحلہ درپیش ہے کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے، کسی کو بخار ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے۔ تو کیا عقیدہ ہے صحابہ و تابعین کا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک والا پانی مل جائے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ بعث الیہا، ہا کا مرجع ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخضبۃ پیالہ۔ تو یہ جو مسلم میں یہی الفاظ ہیں، وہاں پھر وضاحت ہے، فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسک فی جلجل من فضہ، ان کے پاس ویسے تو جلجل شیشی کو کہتے ہیں، تو یہ چاندی کی ڈبیا تھی جس میں انہوں نے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے۔ فاخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان منہ مبارک میں سے نکالتی تھیں تو پیالے میں ڈالتی تھیں۔ خدخدت ہو، خدخدت کا مطلب ہے اس طرح کر کے پیالے کو ہلانا، خود جنبش دینا کہ اچھی طرح منہ مبارک جو ہے وہ پانی میں گھل مل جائے، پھر منہ مبارک نکال لیتی تھیں اور سنبھال لیتی تھیں۔ وہ پانی یہ نظر جس کو لگ گئی تھی وہ پیتا تھا، جو بخار والا تھا وہ پیتا تھا، اور اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو کچھ ہے اسے ہی بعد میں بریلویت کہا گیا، اور سب سے بڑی ایف آئی آر اسی پر کاٹی گئی کہ یہ جو ہے مشکل کشائی غیر اللہ سے کرواتے ہیں، حاجت روائی غیر اللہ سے کرواتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ تو اب یہاں ام المومنین کے پاس جب پیالے لے کے آتے ہیں تو اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو فرماتی کہ یہ کیا تمہارا انداز توحید ہے، اللہ کو پکارو جہاں تم ہو، یہ پیالے تم اٹھا کے آ جاتے ہو، آگے سے سوٹا لے کے ان کو ہٹا دیتی یا پیالہ توڑ دیتی یا ناراض ہوتی۔ تو یہ کبھی بھی نہیں فرمایا، بلکہ جو بھی پیالہ لے کے پانی لے کے آگے آپ نے منہ مبارک اس میں ڈالے۔ یہ گھر سے جو نکلے پہلے خیال آ گیا کہ فلاں بندہ ہمارا بیمار ہو گیا ہے، چلو کوئی جس کو کوئی ٹائم ہے وہ پیالہ لے کے ام المومنین کے پاس جائے، پھر بندہ میسر آ گیا جانے والا، پھر پیالہ ڈھونڈا گیا، پھر پانی بھرا گیا، پھر سفر کیا گیا، پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی گئی، پھر پیالہ انہوں نے وہ منہ مبارک نکالے، پھر پانی میں ڈالے، پھر ان کو جنبش دی، پھر وہ منہ مبارک باہر نکالے۔ اب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تو ان میں سے کسی کو یاد نہ آیا کہ ہم تو شرک کر رہے ہیں۔ پھر سب نے پانی یقین رکھ کے پیا کہ سرکار کے منہ مبارک ہیں تو شفا مل جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ یعنی اس پاداش میں اہل سنت پہ شرک کا فتویٰ لگایا گیا ابن عبد الوہاب کی طرف سے کہ جو کام تو ام المومنین نے بھی کیا ہوا ہے، جو کام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہوا ہے، جو تابعین نے کیا ہوا ہے، اور یہ اس کو شرک قرار دے رہے ہیں، تو پھر یہ غلط ہے، وہ تو غلط نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ توحید واضح ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن اللہ چاہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لگا ہوا پانی بھی بیماریاں دور کر سکتا ہے، اور یہ ساری بیماریاں مشکلات ہیں، اور یہ حل مشکلات ہے، اور یہ دفع بلیات ہے، ان کو مختلف مصیبتوں کو دور کرنے کی بات ہے۔ اور ذریعہ کیا اختیار کیا جا رہا ہے؟ منہ مبارک۔ تو یہ یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو شروع سے آ رہا ہے۔ یہ گڑھنتو جو ہے وہ دوسروں کا ہے،
جنہوں نے بعد میں آ کے گھڑ لیا ہے، اور یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اسلام کی شان ہے۔ اچھا جی، چھہتر، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الرأس والقدمین، ضخیم سر والے اور قدموں والے، لم ارا قبلہ، میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، لم ارا قبلہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مثلہ، آپ کی مثل کوئی دیکھا، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں۔ نظر آ رہا ہے سب کو؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار کی مثل کوئی نظر نہیں آیا، تو آج والوں کو مثل کیسے مل گئی؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وکان بسط الکفین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہتھیلیوں والے تھے، ایک تو خلقتاً اور دوسرا یہ کھلی ہتھیلیوں سے مراد ہے عطا، بہت زیادہ عطا کرنے والے تھے۔ اب اس پر سوال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں چھوٹے تھے، تو کہتے کیا ہیں میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا۔ تو یہ تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے دونوں لحاظ سے کہ جس کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی ہو اور وصال بعد میں ہوا ہو، اس کی عمر زیادہ ہو، تو مثلا 80-90 سال، تو وہ پہلے بھی اس نے جہان دیکھا ہے اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں تھا، اور بعد والا بھی دیکھا ہے کہ بعد میں بھی کوئی نہیں تھا۔ جب کہتا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد والا مسئلہ تو ٹھیک ہے کہ کافی دیر زندہ رہے، یہاں تک کہ بصرہ میں جو صحابہ فوت ہوئے ان سب میں سے آخر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، لیکن پہلے تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جو ہمارا قانون ہے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے، کہ جب ایک جانب انہوں نے دیکھ لی ہے تو دوسری دیکھنے کے محتاج ہی نہیں رہے۔ ان کا یقین یہ کہتا ہے جب بعد میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا تو پہلے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی انداز ہے اہل ایمان کا کہ وہ تجربے کے محتاج نہیں کہ پورا تجربہ کریں اور پھر مانیں، جب ایک جہت معلوم ہو گئی تو اسی پر ہی اکتفا کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لم آرا قبلہ ولا بعدہ، ان دونوں میں جو ضمیر ہے قبلہ کی ضمیر ہے وہ سرکار کی ولادت کی طرف نہیں بلکہ وصال کی طرف ہے، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا اور وصال کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو اب دونوں طرف جو ہے وہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کے جہان کو بھی جانتے ہیں اور بعد والے زمانے کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ضمیر کا مرجع یہ قرار دینے سے پہلے تو تب اعتراض ہوا کہ جب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
تو پھر اعتراض تھا۔ تو قبلہ میں جو ضمیر ہے وہ ولادت کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ وصال کی طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہاب کی طرف راجع ہے، اور اس بنیاد پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے دو صحابہ کی گواہی اور بھی ہے۔ حضرت انس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم ارى بعده شبہ له، میں نے سرکار کے بعد سرکار جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی یہ جو مثلی ٹولہ ہے ان کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو سرکار جیسا کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ اچھا جی، 878 یہ پھر جو ہے وہ عورتوں کے لحاظ سے ہے۔ باب المتفلجات للحسن، اور یہ یعنی آپ کے پاس دلیل ہے کہ ایک ہی حدیث کے مختلف ترجمۃ الباب ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے امام بخاری نے ایک حدیث 35 مرتبہ بھی لکھی ہے کہ اس سے 35 مسائل حل ہوتے ہیں، تو 35 ترجمۃ الباب۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں ایک ترجمۃ الباب جو ہے تندولے لگانے کی ممانت، دوسرا لگوانے کی ممانت، تیسرا یعنی یہ کہ ریتی کے ساتھ دانت باریک کرنے کی ممانت، پھر یہ ہے کہ ابرو باریک کرنے کی ممانت۔ تو چونکہ یہ ساری چیزیں ایک ہی حدیث میں ذکر ہے تو پھر مختلف ابواب میں اس حدیث کو لایا گیا امام بخاری کی طرف سے۔ اب یہاں ہے المتفلجات للحسن، یعنی یہ جو سرجری ہے، پلاسٹک سرجری یا اس سے منسلک چیزیں، ان کے لحاظ سے، اور پھر متفلجات جس طرح بتایا تھا کہ دانتوں کے درمیان ریتی سے رگڑ کے فاصلہ بنانا۔ اچھا جی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعنت ہے اللہ کی تندولے لگانے والیوں پر، لگوانے والیوں پر، اور ابرو باریک کرنے والیوں پر، اور دانت باریک کرنے والیوں پر، اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر۔ مالی لا اعلنو، مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں۔ اب یہ اس بات کی بھی مثال ہے کہ ایک ہی حدیث ایک جگہ لمبی ہے، دوسری جگہ مختصر ہے۔ اب یہاں حضرت ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناظرے کا ذکر نہیں ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو یہ اختصار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں۔ یہ اصل میں وہاں تو جواب میں فرمایا تھا، اس پر لعنت نہ کروں جس پر لعنت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ لعنت اللہ کی کتاب میں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور سرکار نے جب کی ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ ایسی عورتوں پہ لعنت قرآن میں موجود ہے۔ مصنوعی بال آج کے لحاظ سے، اور اس وقت کوئی یعنی کسی دوسری چیز کے بال یا کسی دوسری عورت کے بال، اس کی مذمت پر حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہو سامع معاویہ بن ابی سفیان، کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا عام حج 51 ہجری میں، جس سال انہوں نے حج کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 51 یعنی 91 نہیں، 51 ہجری میں انہوں نے سنا، تو وہ مدینہ منورہ میں ممبر پر تقریر میں یہ فرما رہے تھے یقول وتناول قصۃ من شعر، انہوں نے بالوں کا ایک گچھا پکڑا ہوا تھا، یعنی کہیں مدینہ منورہ میں گزرتے ہوئے گلی میں گرا پڑا تھا، تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ کیا یہاں بھی عورتیں یہ ایسا کر رہی ہیں؟ تو ساتھ جو خادم تھا
اس کو کہا یہ گچھا پکڑ لو اور جب میں تقریر کروں تم نے مجھے پکڑانا ہے. میں نے وہاں مجمع میں یہاں کے علماء سے پوچھنا ہے کہ یہ تبلیغ دین کی کیوں نہیں کر رہے کہ ایسے خرافات عورتوں میں آ گئے ہیں. اچھا جی. تناولا قصۃ من شعر کانت بید حرسی. حرسی ہے فوجی، ساتھ جو آپ کے لشکری تھا، اس کے ہاتھ میں وہ گچھا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ سے پکڑا تقریر کرتے ہوئے اور پکڑ کے فرمایا این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ یعنی غصے میں تھے کہ مدینہ منورہ ہے اور یہاں فیشن شروع ہو گیا ہے. یہ ہوا ہے تبھی گلی میں یہ کہیں کسی کے گر گئے تھے اور پڑے ہوئے تھے. این علماؤکم، تو بوجھ تو علماء پہ آتا ہے سب سے پہلے. این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ حالانکہ ابھی دور صحابہ سے وہ گزر رہے ہیں، یعنی ہجرت کو نصف صدی گزری ہے، صحابہ بھی زندہ ہیں، لیکن صحابہ میں سے پھر جو علماء ہیں، این علماؤکم، یا تابعین میں علماء. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، تو اتنے حامی سنت تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس طرح بال لگانے سے منع کیا ہے، یعنی اپنے بالوں میں عورت کوئی دوسرے بال مکس کرے، اس سے منع کیا ہے. وَيَقُولُ، اور اس کا سبب بیان کیا ہے کہ منع کیوں کیا، کہ یہ چھوٹا کام نہیں، ہلاکت کا یہ کام ہے. وَيَقُولُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما ہلاکت بنو اسرائیل حین اتخذ ھذہ نساؤہم، کہ بنی اسرائیل تب ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح کے کرتوت شروع کیے. یعنی عورتوں کا یہ کرنا یہ بہت بڑی ہلاکت کا رستہ ہے. حالانکہ اس وقت جو یہ گچھا پکڑا گیا تھا وہ آج کے جو خرافات ہیں عورتوں کے، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. اور وہاں یعنی ہو سکتا ہے جس نے وہ بال لگائے ہیں وہ یقیناً بازار میں سر ننگا کرنے والی نہیں ہے، اپنے گھر میں انہوں نے اپنے بالوں کے اندر اپنے شوہر کے لیے لگائے ہوں گے. کوئی یہ جو دوسرے مفسدات خرافات ہیں اور بے پردگی اور یعنی فحاشی، یہ نہ ہونے کے باوجود صرف اس پر حضرت امیر معاویہ ناراض تھے کہ ایسا کیوں ہوا، اور ایسا کرنے سے فرمایا کہ امت تباہ ہوتی ہے. تو آج یعنی کتنے تباہی کے اسباب ہیں جو بذریعہ نساء معاشرے میں موجود اور رائج ہو چکے ہیں، اور بیوٹی پارلروں تک اور پلاسٹک سرجری تک، اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ تو ایک حصہ ہے، ایسا تو ہوگا. اور ادھر یہی فرما بنی اسرائیل کی ہلاکت اس لیے ہوئی تھی کہ ان کی عورتوں میں ایسے فیشن آ گئے تھے، تو پھر بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے تھے. تو امت مسلمہ کی جو یہ زوال کے اسباب ہیں اس کے اندر غور کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بڑا سبب اس وجہ سے ہے کہ عورتوں کے جو راہ و رسم ہیں یہ اس وقت جو صورتحال تھی اس سے تو ہزارہا مرتبہ آگے چلی گئی ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں معاذ اللہ. تو یہاں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے انما ہلاکت بنو اسرائیل حین اتخذ ھذہ نساؤہم، جب یہ کام ان کی عورتوں نے شروع کیے تو ان میں ہلاکت آ گئی. تو علماء کو کہا کہ تم کہاں ہو، یعنی تمہاری تبلیغ اگر جامع ہوتی تو ایسا نہ ہوتا جیسا یہ پکڑا گیا. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کی گلی بازار میں کوئی عورت تو نظر نہیں آئی کہ جس نے سر ننگا کیا ہوا ہو اور پھر یہ ہو. یہ صرف گرے ہوئے بال کہیں سے مل گئے اور انہوں نے حوالے کے طور پر اپنے شرطی کو پکڑا دیے، اور پھر دوران تقریر لے کر ہاتھ میں پکڑ کے پھر تمہارے علماء کہاں ہیں. یعنی یہ ان کی ناقص تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ اس حد تک یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا. تو اس وقت تھوڑی سی اس تبدیلی پر اتنا مواخذہ تھا، جو آج بہت زیادہ حالات اس کے خراب ہوئے. اور یہ ساری باتیں معاشرے کے لیے بڑی کڑوی ہیں.
مگر ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوش آئے، یا کوئی تو نصیحت پکڑے، یا کوئی کم از کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ پھر ایسا کر کے آگے محفل میلاد اور نعت خوانی، اور پھر اس طرح کر کے آگے یعنی ان نعتوں کا اور محافل کا کیا فائدہ ہوگا جس میں سرکار ادھر سے لعنت کر رہے ہیں کہ لعن اللہ الواصلہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو اس واسطے یعنی عورت مبلغات جو ہیں ان کو ان چیزوں کی زیادہ تبلیغ کرنی چاہیے آگے عورتوں میں، یہ جو واضح طور پر پورے امن عالم کے لیے، عزت امت کے لیے، عروج امت کے لیے جو عمل صحیح ہونا ضروری ہے، وہ یہ ساری چیزیں اس باب میں ہیں۔ اچھا جی، امام بخاری آپ پھر دیکھو وہ جو 79 صفحے پھر لے آئے ہیں، حضرت ام یعقوب والا مناظرہ بھی لے آئے ہیں، لعن عبداللہ الواشمات والمتنسمات والمتفلجات، آگے فقالت ام یعقوب، تو وہ سارا یعنی اس بات کی مثالیں آپ اس حدیث سے بھی دے سکتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کئی بار کیوں لائی جاتی ہے، اور کس طرح ایک حدیث جو ہے اس کے کئی ترجمۃ الباب ہو سکتے ہیں، ہر ایک میں پوری فٹ آتی ہے کہ علیحدہ علیحدہ باب کا حصہ اس میں موجود ہے۔ اچھا جی، اب یہ آخری لائن میں پھر مستوشمہ کا ذکر ہے۔ مستوشمہ، جس نے وہ تل لگوائے، اس میں مفعول ہے نا، وشم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوتی یا عمر بامراتن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت پیش کی گئی، گرفتار کر کے یعنی لائی گئی، کہ جس نے تاشے منہ جو تندولے لگاتی تھی، یعنی اس کا پیشہ یہ تھا، وہ جو سوئی مار کے اس میں سرما بھرنا، خون نکال کے جسم پر۔ تو اب جب عدالتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کو پیش کیا گیا کہ اس کا یہ جرم ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ محدث اور صاحب الہام تھے، اس امت کے سب سے بڑے صاحب الہام، ملہم یعنی محدث، اور بڑے عالم تھے، لیکن پھر بھی آپ کا یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو اس پر فوراً مجمع میں جو اہل علم تھے، ان اہل علم میں سے سب سے بڑے آگے درجے کے، تو ان سے کہتے تھے کہ اس بارے میں مجھے کوئی حدیث سناؤ۔ تو جب پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوشم، کون ہے تم میں سے جس نے یہ تندولے لگانے کی مذمت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق بھی ہے کہ ویسے تو وہ ضرب و حرب کے ماہر تھے، مگر شریعت میں وہ شریعت کے خطوط قرآن و سنت سے ہی اخذ کرتے تھے، اور اپنی من مانی کا کوئی تصور دور دور تک نہیں تھا کہ جو دل میں آئے وہی کر لیں، بلکہ صحابہ سے پوچھ کے شورا سے دین کی رہنمائی حاصل کرتے تھے، حالانکہ خود کتنے بڑے متبحر عالم دین تھے۔ انشدکم باللہ من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوشم قال ابو ہریرہ فقمت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، فقلت، میں نے کہا یا امیر المومنین انا سمیت، تو یہ اس پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسائل کا حل کیسے کیا جاتا تھا، یا فتویٰ کیسے دیا جاتا تھا، یا اسلامی نظام کے اندر جو حل مسائل کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یہ مجلس لگی ہوئی ہے، اور امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کس نے سنا ہے، یعنی بات وہ ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ لا تشمنا
ولا تستوشمنا کہ عورتیں نہ تندولے لگائیں نہ لگوائیں، یعنی یہ مذمت کے لحاظ سے یہ اتنا حصہ ابھی اس دربار میں یہ سامنے آیا کہ یہ ممنوع کام ہے، لگانا بھی ممنوع ہے اور لگوانا بھی ممنوع ہے۔ تو ممنوع ہونے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے گواہی دی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کانوں سے جو حدیث جس نے سنی ہے اس کے لیے وہ اتنی متواتر ہے جتنی آیت اتنی قطعی ہے جتنی آیت قطعی ہے۔ یعنی یہ جو قسمیں ہیں آگے خبر واحد ظنی ہے یا اس طرح کر کے، یہ بعد والوں کے لحاظ سے ہیں۔ جس نے ڈائریکٹ سنا ہے سرکار سے اور اس کو یقین ہے کہ اس نے سنا ہے، تو اس کے لیے تو وہ یوں ہی قطعی ہے جیسے آیت سن کے اس کو یقین ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے اور اللہ کا فرمان ہے، ایسے ہی حدیث بھی اس کے لیے قطعی ہے۔ اچھا جی، بیاسی باب الثلاثہ علی الدابہ، 3 بندے ہوں ایک سواری پر۔ اب سواری سے مراد اس وقت کی سواری ہے، یعنی گھوڑی، خچر، اونٹنی، 3 بندے ہوں تو کس طرح بیٹھیں۔ تو آج کی سواریوں کے لحاظ سے ہو گیا کہ فرنٹ سیٹ پہ کون بیٹھے، یعنی اس کے کچھ تقاضے ہیں جو حکمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ عن ابن عباس قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر، استقبلت ہو غیلمات ہو بنی عبد المطلب، تو خاندان عبد المطلب کے بچوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اغیلمہ فحمل واحدا بین یدیہ وآخر خلفہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے آگے بٹھا لیا اور ایک کو پیچھے بٹھا لیا، یعنی بچہ ہونے کی صورت میں تو اس طرح کیا کہ ایک بچے کو آگے بٹھایا اور دوسرے بچے کو پیچھے بٹھایا۔ آگے اگلی حدیث میں کہ باب حمل صاحب الدابۃ غیرہ بین یدیہ وقال بعضهم صاحب الدابۃ احق بصدر الدابۃ الا ان یأذن له، کہ جس کا جانور ہے آگے بیٹھنے کا وہ حقدار ہے، سب سے آگے وہ بیٹھے، ہاں اگر وہ اذن دے دے تو پھر کوئی اور آگے بیٹھ سکتا ہے۔ ویسے قانون یہ ہے کہ کیونکہ جانور کے کئی آگے مواخذے بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اگلا جو ہے وہ زیادہ مسئول ہے اس کو چلانے کے لحاظ سے، اس کو کسی خطرناک جگہ سے گزارنے کے لحاظ سے، یا آگے سے کوئی ڈاکو آ جائیں یا کوئی دیگر معاملات ہوں، تو اس واسطے جس کی سواری ہے وہ خود آگے بیٹھے سب سے، اور اگر وہ اجازت دے تو پھر یعنی اور کوئی آگے بیٹھ سکتا ہے۔ اور بزم کا ٹائم ہو گیا ہے، اچھا جی۔ تو اگلی حدیث ہے جس میں پھر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آیا ہے۔ فقال یا معاذ قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصادیک، ثم سار ساعتا ثم قال یا معاذ فقلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصادیک، ثم سار ساعتا ثم قال یا معاذ بن جبل، اس کو یا معاذ بن جبل بھی پڑھ سکتے ہیں، قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصادیک،
قال هل تدری ما حق اللہ علی عبادی قلت اللہ ورسولہ عالم قال حق اللہ علی عبادی ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصادیک قال هل تدری ما حق العباد اللہ اذا فعلوہ قلت اللہ ورسولہ عالم قال حق العباد اللہ یعذبہم۔ تو یہ بار بار اس میں ذکر ہے۔ تو جو توحید ہے وہ ہمیشہ توحید ہے، جو شرک ہے ہمیشہ شرک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی آپ کو اللہ کہنا جائز نہیں تھا، آپ کو معبود کہنا جائز نہیں تھا، اور بعد میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو باقی لبیک آپ کو ظاہری حیات میں بھی کہا گیا، لبیک آج بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک چیز اس وقت تو توحید ہو اور آج معاذ اللہ شرک بن جائے۔ تو یہ یعنی بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا جذبہ اطاعت اسی انداز سے بیان ہوتا رہا، اور مختلف صحابہ نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہا، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی ناراض نہیں ہوئے کہ تم لبیک اللہم لبیک کے ساتھ مجھے ملا رہے ہو۔ تو اس طرح کی کوئی نہی وارد نہیں ہوئی، بلکہ اجماع صحابہ کا اس پر موجود ہے یہ لفظ بولنے کے لحاظ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین، بحرمت